صاحب یہ ویسے پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو کیا ہے؟ یہ امریکہ سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے؟ وہاں جا کے لابنگ کرتے ہیں، جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی، جب ملاقات نہیں ہوتی پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انوائٹ کیوں نہیں کیا گیا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو انویٹیشن کارڈ ملے ہوئے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا جی ہمیں وقت پہ نہیں ملے۔ دیکھیے چودھری صاحب، بات یہ ہے، یہ جواب تو میرے خیال میں پٹھائے والے اچھے دے سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے بات کی کہ وہ ایک ان کا بیانیہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے ماضی میں، اور دوسری طرف وہاں امریکہ میں آپ نے کہا کہ وہ باقاعدہ لابنگ کرتے ہیں ملنے کے لیے، ان کے ساتھ ساز باز ہونے کے لیے، پھر جب یہاں آتے ہیں پھر جب ان کو ملنے نہیں دیتا ہے پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہے تضادات، اس تضادات کی صورتحال میں اس سے ان کی اپنی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں میڈیا پر مختلف دوست احباب پی ٹی آئی کے رہنما جو گئے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، جو نہیں گئے وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، مجھے زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اب تو اتحادی ہے نا آپ کے، بولے نہیں، ہم بالکل پی ٹی آئی کی اتحادی نہیں ہے، نہ ابھی تک ہم ان کی اتحادی بنے ہیں۔ البتہ ہمارے ان کے درمیان گفتگو شدید شروع ہے، ابھی جواب ان کی طرف سے آنا ہے، کیونکہ ہم نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہا ہے، ابھی بال ان کی کوٹ میں ہے، اور ہماری جنرل کونسل کا اجلاس بھی آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں ادھر ڈسکس ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو انتشار ہے یا جو تضادات ہے بیانات میں یا پارٹی کے اندر جو اختلاف ہے، میرے خیال میں مجھے مناسب نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ البتہ یہ ایک ان کی تاریخ کا حصہ ہے اور اس تاریخ کا حصہ رہے گی، اس کی اصلاح انہوں نے خود کرنی ہے۔ ٹھیک ہو۔ اچھا یہ فرمائیے شیخ صاحب کہ یہ امریکنز آئے ہیں یہاں پہ تو ظاہر پاکستان کے لیے ایک اچیومنٹ ہی ہے، کیونکہ جو پاکستان کا امیج ہے وہ امریکہ کے اندر بہت اچھا نہیں ہے، لیکن اب گورنمنٹ اچھا کر رہی ہے۔ اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف شامل ہو جاتی تو کیا حرج تھا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ وقت پہ ان کو انوائٹ کرتے، اسپیکر صاحب نے انوائٹ کرنا تھا اور اسپیکر صاحب نے پراپر انوائٹ نہیں کیا، تو کیا حرج تھا اس میں؟ نہیں دیکھیے، یہ میں ایز اے فیڈرل منسٹر مجھے بھی انویٹیشن تو نہیں آئی، تو ان کے چند لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہوگا، ہر ایک کو تو انوائٹ کیا نہیں گیا، اور مجھے تو پتہ ہی آپ کے تھرو یہ لگ رہا ہے یا میڈیا سے پہلے لگا ہے کہ یہ وفد آیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے وفد تو یہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری سپورٹ میں وفد بھیج رہا ہے، تو وہ ان سے خود اپوائنٹمنٹ کر کے ملنا چاہیے تھا نا۔ وہ تو اسپیکر صاحب کے کھانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں انوائٹ نہیں کیا، انہوں نے چند لوگوں کو انوائٹ کیا، چند کو نہیں، ایک لمیٹڈ ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ہی اس قسم کی انویٹیشن اوپن تو ہوتی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، گوہر خان اور سلمان اکر راجہ صاحب کو چھوڑ کے آپ نے ڈاکٹر امجد کو اور ساتھ بلایا عاطف خان کو، تو یہ تو زیادتی ہے نا سر؟ نہیں وہ تو اس میں تھے، امریکن مشن میں تھے، اسپیکر صاحب کا بھی کھانا تھا۔ اچھا اس میں بھی وہی دو، یہ تو اسی طرح کے ہے کہ وہ کھانا جو تھا نا اس میں اسپیکر صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ انوائٹ کریں اپنے طور پر، تو اسپیکر صاحب نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا۔ میرا خیال میں بھی اعتراض کروں، پارلیمانی جو ہے نا ایک کمیٹی ہے، اصل بات وہ یہ ہے کہ کمیٹی ہوگی کسی کرائٹیریا سے، اسپیکر صاحب نے پوچھے نا، اسپیکر صاحب نے پوچھے نا کہ کیا کس کو انوائٹ کیا۔ میں تو کہہ رہا ہوں میں فیڈرل اسپیکر صاحب نے کیا ہونا ساڑی کہتا لڑی کیوں بلائیے، تو اس لیے یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جن دیکھیں ان کی اگر حمایت میں سوچا تو یہ جا رہا تھا نا کہ امریکن ان کے لیے آئیں گے یا یہاں آ کے لابی کریں گے، تو وہ ان سے ملے ہی نہیں ہے، یا انہوں نے ان کی انویٹیشن تھی تو کوئی وہاں پہ وہ کہتے رہے فری عمران خان، جہاں پہ فری کروانا تھا وہاں پہ ملے نہیں کم کم ان سے کوئی ہر ایک سے وہ ملے، تو آرمی چیف سے بھی ملے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور اسپیکر صاحب سے بھی ملے، اور سب تو ان کے یہاں بھی کسی نہ کسی تو ملتے نا، کرتار سنگھ بھی گئے، کرتارپور گئے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ یہ میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اسپیکر صاحب نے کیوں نہیں بلایا یا کیا کرائٹیریا ہوا، تو وہی بتا سکتے ہیں، کلیریفائی کریں گے۔ اچھا ویسے یہ فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی ایک اسٹرینتھ بھی ہے، اور ظاہر ہے ہیومن رائٹس وہاں پہ بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، اور جو ولسن ٹائپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو آپ لوگ بھی بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، ایون وہاں پہ صدر عارف علوی صاحب جا کے وہ بہت لمبی چوڑی خطاب کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ غریب تو کر ہی رہا ہے ادھر، وہ تو بیچارے ہر کوشش کر رہے ہیں، عارف علوی صاحب اور وہ پاکستانی ڈائسپورا، اب ادھر بندے آئے تو ان سے کوئی ملاقات ہی نہ کرے، کوئی دلچسپی نہ۔ اوبلیوین ایک ورڈ ہے، یعنی آپ
किसी से ना बिल्कुल ही कदर ताल्लुक रहे, किसी की परवाह न करें, ये ऐसे नहीं होता। ये जो हाफिज साहब ने तज़ादात की बात की है ना, इसे हम जो हमारी पीटीआई तो अभी कैद में है, इमरान खान साहब, हम भी इससे वरिड हैं वर्कर्स, क्योंकि हमारे पास कोई लायमल हमारी लीडरशिप देने को नाकाम है। कोई सियासी हल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अर्ज करूं कि बड़ी जो इमरान खान साहब के साथ बहुत डेलिब्रेशन के बाद ये बात हुई कि हमने मुतहदा अपोजिशन को साथ लेना है, मौलाना साहब के साथ मुलाकात, मैं खुद पैगाम भी लेके गया, खान साहब ने कहा, फिर हसद कैसे साहब उमर यूब की ड्यूटी भी लगी और वो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अब हम में से कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं कि उनको जरूरत है तो आ जाए। भाई जरूरत तो हमारा बंदा अंदर है, उनको क्या जरूरत है? लीडर तो हमारा अंदर है, प्रॉब्लम में तो हम है। फिर हमारा दूसरा बंदा उठता है, वो कहता है कि हम तो एंगेजमेंट हमारी एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है। तो फिर उस मौके पे मौलाना साहब का ये गिला तो दुरुस्त है ना कि फिर आप हमें एज ए बेट इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट से हमें एज ए प्रेशर तो नहीं। तो फिर वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात आए, तहफ़्फ़ुज़ात आज तक एड्रेस नहीं हुए। जो रमज़ान से पहले ये इमरान खान साहब का जो प्रोग्राम था, मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज ये था कि तहरीक का ऐलान हुआ, साथ में उन्होंने मुझे ये कहा और मैंने बाहर आके कहा कि तहरीक का तरीक़ाकार और तारीख़ ये मुत्तहिदा अपोजिशन अलायंस तय करेगा। दौरान रमज़ान हमारा उनके साथ अलायंस फॉर्म होना था। जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन की मुलाकातें तवातर के साथ इमरान खान साहब के साथ होती रही, लेकिन उस दौरान भी तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस नहीं किया गया। मेरी मुलाकात कामरान मुर्तज़ा साहब से हुई, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि जो आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे आप कोई हमें मैसेज कर दें, तो हमारे अकाबरीन ने वो भी करने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखिए जब मैं और हाफिज साहब बतौर पार्टी हम एक दूसरे के मुतारिफ लड़े हैं, इलेक्शन लड़े हैं, शेख साहब के साथ इलेक्शन लड़े, जब हमने इत्तेहाद में जाना ना अपने मुतारिफ लोगों के साथ, तो फिर पॉलिटिकल डेलिकेसीज ज़रा बढ़ जाती हैं। फिर आपको जैसे असद कैसर साहब के घर पे खाना हुआ, मुश्तरका लामिया हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर मौलाना साहब के पास गए, तो मौलाना साहब ने क्या किया, उन्होंने तमाम जो अपोजिशन थी उनको फ़ोन किए, सबको बुलाया, उन्होंने कहा कि हमारे वो अपोजिशन की मीटिंग को तबाह करने आ रहे हैं, लेकिन मैं रोक नहीं सकता, वो आएंगे। और उनको शायद कहा भी अब्दुल्ला साहब बेहतर बता सकते हैं। तो हमारे लोगों ने क्या किया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रात को उनसे एग्री करके 14 नाम दे दिए कि जी हम जाएंगे। सुबह मौलाना साहब ने एक अफ्तारी के ऊपर ये गिला किया कि आपने हमें एतमाद में नहीं लिया और आप वहां पे बायकॉट कर दे, मुझे फोन कर देते, मुझे कॉल करते, शायद मैं भी ना जाता, मैं आपको कॉल। ये रेजर्वेशंस इतनी बढ़ गई हैं, सही है, सॉलिड है और इमरान खान का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। आप या तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ठीक है, यानी फिर बैठे रहें। कौन करेगा? मैं उस करूँ कि वर्कर तो नहीं करने देंगे, मुझे वर्कर्स तो मुकाबले हो रहे हैं। आप सब आपके पास आना है कि अब एक और क्राइसिस आ रहा है, वो है माइंस एंड मिनरल्स बिल, कि मुझे लगता है कि गंडापुर साहब उसको मंजूर करवाना चाहते हैं, आप लोगों ने इनकार कर दिया है। तो अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ सकते हैं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।